دیکھیے ابھی آپ جو یہاں پر جمع ہوئے ہیں اس کا ایک ہی مقصد یہ ہے کہ آپ کے بچے کی اچھی تربیت، اچھی تعلیم، اس مدرسے کو کامیابی کی طرف لے جانے، صرف یہی مقصد ہے، دوسرا کوئی مقصد نہیں ہے۔ اس لیے آپ حضرات جو ہے ادب و احترام کے ساتھ بیٹھیں، اور خاص کر کے میں بچوں سے گزارش کروں گا کہ خاموش ہو کر سنو، سبحان اللہ ماشاء اللہ بھی کہنا ہے تو آرام سے بولو، ٹھیک ہے نا، ہلکی آواز ہے، اس لیے خاموش ہو جاؤ سب۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الحبیب الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ غوث اعظم بمن بیسر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایما مدد بگرداب بلا افتاد کشتی مدد کل یا معین پیر چشتی۔ آئیے ہم اور آپ مل کر درود شریف کا نذرانہ عقیدت پیش کریں، پڑھیں بآواز بلند۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک مصرع سماعت کر لیں، پھر میں انشاءاللہ آپ کو سبحان اللہ سبحان اللہ۔ درود شریف ہے اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، 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 زندگی کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے۔ سبحان اللہ۔ یہ ہماری جو زندگی ہے کس کے لیے ہے؟ اللہ نے ہمیں نبی کے صدقے میں زندگی عطا فرمائی، اور یہ نبی کا صدقہ ہے۔ ہماری جو زندگی ہے وہ کیا ہے؟ نبی کا صدقہ، اور اس لیے ہم جو جئیں گے، جو مریں گے، وہ کہتا ہے نا کہ چنین و چنا تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، ہم آئیں یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ یعنی یا رسول اللہ، کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے صدقے میں بنایا۔ اس لیے سرکار تاج الشریعہ کہتے ہیں، زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، 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 زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے۔ اللہ واللہ واللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ 5 منٹ کی گفتگو ہے، آپ لوگ مجاز سے سماعت فرمائیں گے کہ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے یا دوسروں کو سکھائے۔ اب اس بات پر توجہ فرمائیے کہ میرے آقا علیہ السلام نے اشارہ فرمایا کہ تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے، یعنی بہتر وہ ہے جو قرآن یا تو سیکھنے والا ہو یا قرآن کے سکھانے والا ہو، یعنی پڑھنے والے بچے ہو سکتے ہیں، پڑھانے والا استاد ہوگا،
یعنی جو پڑھانے والا ہوگا وہ افضل ہوگا، جو پڑھنے والا ہوگا وہ افضل ہوگا، لیکن اس میں ایک اشارہ ہے، وہ کون کس چیز کا پڑھنے والا، یعنی قرآن عظیم کا پڑھنے والا، وہ کس چیز کا پڑھانے والا، یعنی قرآن عظیم کا پڑھانے والا۔ اب کہنے والا یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ نہیں نہیں حضرت، بات اگر استاد کی آتی، اگر میں بات استاد کی ہوتی تو دیکھیے اسکول میں بھی تعلیم دی جاتی ہے، یعنی مدرسوں میں بھی تعلیم دی جاتی ہے، یعنی اسکول میں بھی بچہ پڑھتا ہے، مدرسے میں بچہ پڑھتا ہے، لیکن میرے آقا علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، یعنی بہتر وہ ہے، تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن کا پڑھانے والا ہو، یعنی قرآن کے پڑھنے والا ہو، یعنی وہ خود تو پڑھتا ہو، یعنی خود سیکھتا ہو یا دوسرے کو سکھاتا ہو۔ اب آپ ذرا توجہ کے ساتھ سنیے کہ اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا، اب آپ دیکھیے آپ کا بچہ اگر مدرسے جاتا ہے تو میرے آقا علیہ السلام کے قول کے مطابق آپ کا بچہ دنیا میں سب سے زیادہ بہتر ہوا۔ اگر آپ کا بچہ وہی قرآن عظیم کو پڑھ کر اگر کسی مدرسے میں یا کسی مسجد میں یا کسی مکتب میں یا گھر پہ ہی 4 بچوں کو بلا کر قرآن عظیم کی تعلیم دیتا ہے تو یعنی وہ پڑھانے والوں میں ہو گیا، تو یعنی یا تو وہ پڑھانے والا ہو یا پڑھنے والا ہو، یعنی قرآن عظیم کی تعلیم دینے والا ہو یا قرآن عظیم کی تعلیم لینے والا ہو، یہی دو لوگ افضل ہیں۔ میرے آقا نے جس شان کے مطابق فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ اب اس بات پر توجہ فرمائیے، آج ہمارا نظارہ کدھر ہوتا چلا جا رہا ہے، ہمارا انداز کدھر ہوتا چلا جا رہا ہے۔ آج ہم جو توجہ دیتے ہیں وہ اسکول پر زیادہ دیتے ہیں، دنیا کی تعلیم پر زیادہ دیتے ہیں، دنیا کے معاشرے پر زیادہ دیتے ہیں، لیکن ہمیں اس سے مطلب نہیں ہے کہ ہمارے بچے کو دین آنا چاہیے نہیں آنا چاہیے، ہمارے بچے کو نماز کا طریقہ معلوم ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے، ہمارے بچے کو روزے کے احکام معلوم ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے، اس سے ہمیں کوئی مطلب نہیں ہے۔ یعنی ہمارا بچہ جو ہے ڈاکٹر بن جائے ہمیں بہت خوشی ہے، انجینئر بن جائے بہت خوشی ہے، یعنی پروفیسر بن جائے بہت خوشی، ہمارا بچہ جو ہے پروفیسر بن جائے، انجینئر بن جائے، ڈاکٹر بن جائے، یعنی اسکول کی تعلیم حاصل کرے اور اب دنیا کے مطابق وہ ڈاکٹر بن کر بیٹھ جائے، یعنی انجینئر بن کر بیٹھ جائے، پروفیسر بن کر بیٹھ جائے، یعنی وہ دنیاوی معاملے میں یعنی بہت اونچی پوسٹ حاصل کر دے، یعنی دنیا کے معاملے میں اس کو لوگ محبت کی نگاہوں سے دیکھے۔ تو ہماری جو توجہ کیا توجہ ہے، ہماری توجہ یہ ہے کہ ہمارا بچہ، یعنی آپ دیکھیے ابھی میں نے حافظ صاحب سے یہ سنا کہ ہم اپنے مدرسے کے ایک قانون کے مطابق ہم اپنے ڈریس ہم نے فائنل کر دیا کہ یہ ڈریس ہمارے مدرسے کے لیے ایک اہم ہے، یعنی اس ڈریس میں بچہ آئے گا، وہ ڈریس کیا ہے، کرتا پاجامہ، یعنی کلر فکس نہیں ہے، صرف کیا ہے کرتے پاجامے میں بچہ ہونا چاہیے، یعنی بچہ جو ہے خوبصورت لباس میں ہونا چاہیے، بچہ ٹوپی میں ہونا چاہیے، بچہ خوبصورت ٹوپی میں ہو، یعنی خوبصورت لباس ہو، بچے کے پاس صرف کلر نہیں، صرف کرتا پاجامہ۔ لیکن آپ اسکول کے معاشرے کو دیکھیے، اسکول کا جو قانون ہوتا ہے کیا قانون ہوتا ہے، اسکول میں جو ڈریس ہوتا ہے وہ ایک کلر کا ڈریس، یعنی ایک کلر کی پینٹ ہوگی، ایک ہی کلر کا جوتا ہوگا، اور اس میں بھی کیا ہوتا ہے اسکول کے اندر یا تو ایک ہی ڈریس ہے، یعنی ڈریس ایک ہی ہے، اور اس میں بھی ماں باپ کتنا خیال رکھتے ہیں کہ اگر بچہ اسکول سے آیا اور ماں باپ نے دیکھا کہ بچے کی ڈریس جو گندی ہو گئی تو اسی وقت اس سے ڈریس اتروا کر دھو دیتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ کل میرا بچہ ڈریس کی وجہ سے اسکول نہ جا سکے، میرے بچے کی تعلیم برباد نہ ہو جائے، میرا بچہ اسکول جانے سے نہ رک جائے۔ یعنی ایک ہی ڈریس ہے لیکن اس پر توجہ اتنی طریقے سے رکھی جاتی ہے کہ اگر میرے بچے کی ڈریس میں اگر یعنی کمی ہے گئی، یعنی وہ گندا رہ جائے تو میرے بچے کی توہین ہوگی، میرے بچے کو لوگ مذاق اڑائیں گے، میرے بچے کی بے عزتی ہوگی، میری بے عزتی ہوگی۔ یعنی کتنا خیال ہے، بچے کے پاس ایک ہی ڈریس ہے لیکن میرا بچہ اسکول نہ جا سکے، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ میرے بچے کی ڈریس گندی رہے اور میرا بچہ کل ہو کر اسکول نہ جائے۔ اور مدرسے کا کیا حال ہے، کوئی دقت نہیں ہے، اگر بچہ مدرسے نہیں بھی جائے گا کوئی فکر نہیں ہے، اگر بچہ مدرسے نہیں جائے گا کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ ہمارا بچہ اگر آج نہیں گیا تو بدھ کو چلا جائے گا، بدھ کو نہیں گیا تو جمعرات سے چلا جائے گا، 2 دن چھٹی بھی ہو جائے گی تو کوئی دقت نہیں ہے، آگے پڑھ لے گا، آگے جا کے پڑھ لے گا۔ لیکن ہوتا کیا ہے، جب آپ دھیان نہیں دیتے 6 مہینہ ایسے گزر جاتا ہے، سال بھر ایسے گزر جاتا ہے، اور سال بھر کے بعد جب آپ کو یہ بات پتہ چلتی ہے کہ آپ کے بچے نے تو مدرسے میں کچھ تعلیم ہی نہیں حاصل کری، مدرسے سے کچھ حاصل ہی نہیں ہوا، تو آپ آ کر استادوں پر چڑھا ہوتے ہیں، استادوں کو برا بھلا کہتے ہیں، استادوں کو غلط سمجھتے ہیں کہ آپ نے کیسا پڑھایا ہے، 1 سال ہو گیا میرے بچے کو آتے اور میرے بچے کو کامیابی کی طرف نہیں لے گیا، میرا بچے نے آج تک قاعدہ پورا نہیں کیا، میرے بچے کا اب تک قرآن عظیم نہیں لگا۔ اللہ
اللہ اکبر. یہ تمہیں آج فکر ہو رہی ہے, یہی فکر تم سالوں سال کرتے. جس طریقے سے تم اسکول کی طرف غور و فکر کر رہے تھے, اسی طریقے سے تم اگر مدرسے کی طرف توجہ فرماتے تو یقین ماننا روزانہ آپ توجہ فرماتے, روزانہ استاد توجہ فرماتا, آپ کا بچہ 6 مہینے کے اندر قاعدہ پورا کر لیتا, 12 مہینے کے اندر یعنی 1 سال کے اندر اس کا قرآن لگتا, 2 سال کے اندر وہ بچہ ناظرہ قرآن کرتا, اور 3 سال کے بعد حافظ قرآن بنتا, اور حافظ قرآن کے بعد آپ کے بچے کی دستار بندی ہوتی, اور الحمدللہ آپ بھی خوش ہوتے, استاد بھی خوش ہوتا, یعنی پورا علاقہ جگمگاتا ہوا نظر آتا کہ فلاں کا بچہ حافظ بن گیا ہے, فلاں کا بچہ عالم بن گیا ہے. اور الحمدللہ آپ کو کیا معلوم کہ کوئی ڈاکٹر کل بروز محشر نہیں بچائے گا, کوئی پروفیسر بروز محشر نہیں بچائے گا, بروز محشر کوئی انجینئر نہیں کام آئے گا. اگر کوئی کام آئے گا تو قرآن کا حافظ قرآن کام آئے گا, یعنی کوئی کام آئے گا تو ایک عالم دین کام آئے گا. اگر اس نے حافظہ مضبوط کیا اور حافظ بعمل ہو گیا تو یقین مانیے بے حساب و کتاب اتنے لوگوں کو جنت میں لے جائے گا. اگر وہ خود قبول ہو گیا تو تمہیں بھی بخشوا دے گا, خود کو بھی بخشوائے گا, خاندان کے ایسے کتنے افراد کو بخشوا لے گا. عزیزان محترم, اپنے حالات کو بنانے کی کوشش کیجیے, اپنے معاملات کو بنانے کی کوشش کیجیے. اگر آپ کو کسی چیز پر دھیان دینا ہے تو اپنے بچے کی دینی تعلیم پر دھیان دیجیے. آپ کو معلوم ہے تاریخ بتاتی ہے کسی نوجوان پٹھے نے یعنی کسی بچے نے اپنے باپ سے کہا تھا کہ ابا جان مجھے ایسی تعلیم دیجیے, یعنی مجھے ایسی پڑھائی دیجیے تاکہ جس کے پیچھے سب لوگ ہو, یعنی جس کے پیچھے سب لوگ ہو, یعنی میں آگے رہوں وہ میرے پیچھے رہے. وہ بیٹا یہ سوچ کر بول رہا تھا کہ میں نے اپنے والد سے کہا ہے ابا مجھے ایسی پڑھائی دیجیے, یعنی ایسی پڑھائی کروائیے تاکہ لوگ پیچھے ہو اور میں آگے ہوں. تو بچہ کیا سوچ رہا تھا کہ آج میں نے اپنے والد سے کہہ دیا میرا والد مجھے ڈاکٹر بنا دے گا, میرا والد مجھے پروفیسر بنائے گا, مجھے انجینئر بنائے گا, مجھے وکیل بنا دے گا, مجھے ڈاکٹر بنا دے گا. لیکن یقین جانے وہ باپ جو ہے اپنے بچے کو لیتا ہے اور مدرسے میں لے جاتا ہے, اور مدرسے میں لے جانے کے بعد سنیے ذرا توجہ کی بات, مدرسے میں لے جانے کے بعد استاد سے کہتا ہے میرے بچے کو پڑھائیے. بچے کو استاد پڑھاتے ہیں, الف بے کا قاعدہ پورا ہوتا ہے, نورانی قاعدہ پورا ہوتا ہے, پارا لگتا ہے, وہ پورا ہوتا ہے, ناظرہ قرآن کرتا ہے, ناظرہ قرآن پڑھنے کے بعد اس کے بعد حافظ بنتا ہے, عالم بنتا ہے. پھر وقت آتا ہے اب نوجوان پٹھوں کو بتانا ہے, یعنی اپنے اولاد کو اب وہ باپ بتائے گا کہ اے میرے لال یاد کر تو نے مجھ سے کہا تھا کہ مجھے ایسی تعلیم دی جائے کہ سب لوگ میرے پیچھے ہو. اے میرے نوجوان پٹھے دے, آج تو مسلح یعنی مسلح پر فائز ہے, یعنی منصب امامت پر فائز ہے. ایک ڈاکٹر تیرے پیچھے ہے, ایک انجینئر تیرے پیچھے ہے, ایک پروفیسر تیرے پیچھے ہے. آج تو سب سے آگے ہے, سب تیری اتباع کر رہے ہیں, تو سب سے آگے ہے. تو پتہ یہ چلا کہ اپنے بچے کو تم ڈاکٹر بعد میں بنانا, پہلے قرآن کا حافظ بناؤ, پروفیسر بعد میں بنانا, پہلے قرآن کو عامل بناؤ, بعد میں ڈاکٹر بنانا, بعد میں وکیل بنانا. پہلے اپنے بچے کو تعلیم دین کی دو اور اتنی تعلیم دو. اگر تم حافظ نہیں بھی بناتے ہو, عالم نہیں بھی بناتے ہو, تو کم سے کم دین کی اتنی ٹھوس تعلیم دو کہ کل ہو کر نماز پر حملہ ہو تو آپ کا بچہ جواب دے, کل ہو کر اس کے کسی مسائل میں اگر کوئی اٹک آئے تو وہ اپنا خود فیصلہ کر سکے. یعنی جو حق تو حلال کا معلوم نہیں, اسے جائز ناجائز کا پتہ نہیں, اسے چلنا کیسے یہی پتہ نہیں, سنت کیا ہے یہی پتہ نہیں, اسے نماز کا طریقہ معلوم نہیں, روزے کے احکام معلوم نہیں, اس کو ادب معلوم نہیں, میرے آقا کا یعنی میرے آقا کی شان میں کس طریقے سے لب کشائی کرنی ہے اسے یہی معلوم نہیں. وہ کیا کر رہا ہے, کبھی بزرگوں کی توہین کر رہا ہے, کبھی قرآن کے خلاف بول دے رہا ہے, کبھی حدیث مبارکہ کے خلاف بول رہا ہے. اس کا صرف اور صرف وجہ کیا ہے, وہ وجہ یہ ہے کہ آپ نے اپنے بچوں کے معاشرے پر غور و فکر نہیں کیا. اگر آپ اپنے بچوں کے معاشرے پر غور و فکر کر دیتے انشاءاللہ العزیز آپ کا بچہ یہاں بھی کامیاب ہوتا, اور الحمدللہ جب یہاں کامیاب ہوتا اور یہاں جب رضائے الہی کے لیے وہ اپنی زندگی بشر کرتا تو الحمدللہ کل بروز محشر بھی اسے کامیابی مل جاتی. اس لیے آپ لوگوں کو سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے بچوں کے لیے یعنی جس مدرسے میں آپ کا بچہ پڑھتا ہے وہاں ہر ہفتے جائیے, ہر مہینے جائیے, اگر ٹائم نہیں ملتا ہر 2 مہینے کے بعد آ کر بیٹھیے, اور بیٹھنے کے بعد استاد سے تحقیق کریے کہ ہمارا بچہ روزانہ آ رہا ہے یا نہیں آ رہا ہے, ہمارا بچہ تعلیم میں کیسے ہے, ہمارا بچہ کیسا پڑھ رہا ہے, ہمارا بچہ کس قدر محنت سے پڑھ رہا ہے, ہمارا بچہ کتنا آگے بڑھ گیا, اب ہمارے بچے کو کیا پڑھا رہے ہیں.
آپ ہمارے بچے کو کیسے پڑھا رہے ہیں، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ اور دوسری بات یہ، اگر بچے کی فیس ہے تو یقین جانیے آپ اسکول کا معاملہ کیا ہے، اسکول کی فیس دے دیا اور مدرسے کی فیس دے دی ہے۔ اسکول میں جو ہے کلاس بائی کلاس فیس ہے، یعنی کلاس میں پہلے کلاس میں اگر 200 روپے ہے، دوسری کلاس میں 250، تیسری کلاس میں 300، 350، اس طریقے سے 500 ہے۔ اس کے علاوہ بھی آپ اسکول کے معاملے میں ٹیوشن پر لگاتے ہیں، 500 روپے ٹیوشن میں ہے۔ اور مدرسے کی تنخواہ کیا ہے، مدرسے کا آپ کا فیس کیا ہے، 150 روپے، 200 روپے، 300 روپے، ہر سے 300 روپے، لیکن میرے خیال سے 200 روپے کتنے فیس ہے، 150، 200، 250۔ آپ یقین جانیں آپ کو کیا پڑھایا جا رہا ہے، اس لیے یہ پڑھایا جا رہا ہے کہ جو پوری کائنات کی سب سے اصل کتاب ہے، یعنی تمام کتابیں ایک طرف، قرآن عظیم ایک طرف، تمام کتابیں ایک طرف، قرآن عظیم ایک طرف، اور وہ قرآن عظیم جس کے بارے میں آقا کریم نے ارشاد فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہتر وہی ہے جو اس کتاب کا علم سکھاتا ہو یا اس کتاب کو سیکھتا ہو، یعنی اس کتاب کو پڑھنے والا ہو، اس کتاب کو پڑھانے والا ہو، وہ تم میں سے بہتر ہے۔ آپ یہ سوچئے کہ سب سے بہتر پڑھائی، سب سے بہتر کتاب کا پڑھانے والا اور سب سے بہتر علم کا حاصل کرنے والا الحمدللہ پڑھانے میں استاد ہے، پڑھنے میں آپ کے بچے ہیں، تو الحمدللہ آپ کو توجہ دینی چاہیے۔ ہر مہینے ٹائم سے ہی آپ کو فکر ہونا چاہیے کہ میں مدرسے کی تعلیم ہے، مدرسے کی تعلیم کی جو فیس ہے اس کو میں وقت سے پہلے ادا کرنے کی کوشش کروں، یعنی وقت سے پہلے پہنچا دوں۔ اپنے بچوں سے پوچھئے، اپنے بچوں سے پوچھئے کہ بیٹا مہینہ کون سی تاریخ کو پورا ہوتا ہے، یا تو بچے سے یہ کہیے کہ اپنے استاد سے پوچھ کر آئے کیا تاریخ ہے، میں ٹائم سے پہلے ہی فیس پہنچنی چاہیے، ٹائم سے پہلے ہی مدرسے میں اور بھی بہت سے کام آتے ہیں۔ آپ اپنے شوہروں سے کہیے، یعنی آپ لوگ اپنے ذمہ دار سے کہیے، ان کو بھیجیے، بھیجنے کے بعد یہ کہیے کہ آ کر مدرسے میں تحقیق کرے، کوئی ایسی تو بات نہیں مدرسے میں کسی چیز کی ضرورت ہو، مدرسے میں کسی چیز کی ضرورت ہو تاکہ اس ضرورت کو پوری کیا جائے۔ الحمدللہ جب آپ ہر طرح سے مدرسے کا خیال کریں گے تو انشاءاللہ العزیز اس کا آپ کا خیال کرنا آپ کے بچے کی تعلیم پر اثر کرے گا، آپ کا بچہ اور کامیاب ہوگا، آپ کا بچہ اور بلند ہوگا، کیونکہ آپ مدرسے کا جب خیال کریں گے تو اللہ تبارک تعالیٰ نعمتیں بدل دینے والا ہے۔ یعنی آپ کی جس طریقے سے نیت ہوگی، جس طریقے سے آپ دین کے اوپر خرچہ کریں گے، جس طریقے سے آپ دین کا خیال کریں گے، اسی طریقے سے آپ پر توجہ فرمائی جائے گی۔ اس لیے آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ مدرسے کا ہر طریقے سے خیال رکھیے اور اپنے بچوں کی تعلیم پر سختی کے ساتھ غور و فکر کریے۔ کامیابی جو اصل ذمہ داری ہے اس ذمہ داری کے ساتھ آپ غور و فکر کریے۔ انشاءاللہ العزیز میرے بولنے میں کسی طرح کی کوئی غلطی ہو رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم معاف فرمائے۔ شربت پلا دو نشاد بھائی، ٹائم ٹیبل کا بتا دیجیے، ٹائم ٹیبل کا خیال رکھیں۔ گریس کے لیے بول دیجیے، جیسے گریس وہ تو الحمدللہ آپ اس طریقے سے توجہ فرمائے۔ اور میں آپ سے ایک بات اور بتا دوں، جس قوم کی یعنی جس برادر کی یا جس گھر کی لیڈیز اگر جس چیز پر توجہ فرما لیتی ہے نا الحمدللہ اس پر جو ہے گھر پورا فوکس کرتا ہے۔ آپ خواتین اسلام ہیں، آپ توجہ کے ساتھ پورا اثر کریے۔ لیکن سنیے اس میں بہت سی باتیں میں نے بتایا نا کہ مدرسے کا ہر طریقے سے خیال رکھنا، جس طریقے سے مثلاً میں آپ کو بتاؤں جیسے کھانے کا استاد یہاں پڑھانے والے ہیں، اگر آپ کے یہاں کھانا باندھ دیا گیا تو ٹائم سے کھانا آنا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے بھی جیسے کچھ بہتر سے بہتر اگر کوئی بات ہو تو آپ مدرسے میں آ کر تحقیق کریے، کھانے کے لیے پوچھیے۔ آپ آگے جس گھر پر کھانا نہیں لگا ہے وہ آ کر خود اپنے لیے ایک تاریخ کروا دیجیے مقرر کہ آپ میرے گھر پر فلاں تاریخ پر کھانا لگا دیا جائے، میرے گھر پر فلاں تاریخ پر کیا نام ہے ناشتہ لگا دیں، تاکہ اس مدرسے میں ہمارے گھر سے ناشتہ آئے، ہمارے گھر سے کھانا آئے کہ ہر طرح سے ہمیں خیال رکھنا ہے۔ یہ دین کی خدمت ہے، یہ دین کی خدمت ہے۔ اگر استاد دیکھیے استاد کہاں جائے گا آپ کو بتائیے، آپ لوگ خیال نہ کریں گے تو پھر کوئی غیر خیال کرے گا۔ جب استاد آپ کے بچوں پر توجہ فرما رہا ہے تو آپ مدرسے پر توجہ فرمائیے۔ جب استاد آپ کے بچوں کو تعلیم دے رہا ہے تو آپ کو ضرورت ہے کہ اپنے بچوں سے تحقیق کیجیے کہ بچے مدرسے میں کوئی کمی تو نہیں ہے، میرے لال جس مدرسے میں پڑھ رہے ہو اس مدرسے میں کسی طرح کی کوئی دقت پریشانی تو نہیں ہے۔ ہر طرح کی دقت آ سکتی ہے، کسی بھی طرح کی دقت آ سکتی ہے۔ آج آپ کا مدرسہ کرائے پر ہے، کل ہو کر یہ مدرسہ دعا کیجیے اور محنت کیجیے کہ
کل ہو کر یہ مدرسہ آپ کا اپنی زمین پر جائے. جب اپنی زمین پر جائے گا تو الحمدللہ جو آج 100% جو دقتیں ہیں, آپ یقین جانیں مدرسہ اپنی زمین پر جاتے ہی 50% دقت ختم ہو جاتی ہے. اپنی زمین کا ہونا ہی الحمدللہ اللہ کے فضل کی بات ہے یہ کہ اپنی زمین پر مدرسہ ہو جائے. ورنہ لوگ کرائے کی زمین اکثر خطرے میں ہوا کرتی ہے, پتہ نہیں کب آ کر کہتے کہ ارے یار خالی تو ہے, آپ دوسری جگہ دیکھ لو. یہ بے شمار بچے ہیں, پڑھنے والے بچے ہیں, کچھ بچے میرے خیال سے باہر کے بھی ہیں, اور بھی معاملات ہیں.